أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. اور یہ ہے رستہ تیرے رب کا سیدھا، ہم نے واضح کر دیا نشانیوں کو غور کرنے والوں کے واسطے. انہی کے لیے ہے سلامتی، انہی کے لیے ہے سلامتی کا گھر اپنے رب کے ہاں، اور وہ ان کا مددگار ہے. یہ سبب ان کے اعمال کے، اور جس دن جمع کرے گا ان سب کو فرمائے گا اے جماعت جنات کی، تم نے بہت کچھ تابع کر لیے اپنے آدمیوں میں سے. اور کہیں گے ان کے دوست دار آدمیوں میں سے اے رب ہمارے کام نکالا ہم نے ایک نے دوسرے سے، اور ہم پہنچے اپنے اس وعدے کو جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا. فرما دے گا آگ ہے گھر تمہارا، رہا کرو گے اسی میں مگر جب چاہے اللہ، البتہ تیرا رب حکمت والا خبردار ہے. خلاصہ تفسیر. اور اوپر جو اسلام کا ذکر ہے تو یہی اسلام تیرے رب کا بتلایا ہوا سیدھا رستہ ہے جس پر چلنے سے نجات ہوتی ہے، جس کا ذکر وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ میں ہے. اور اسی صراط مستقیم کی توضیح کے لیے ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا ہے، جس سے وہ اس کے اعجاز سے اس کی تصدیق کریں اور پھر اس کے مضامین پر عمل کر کے نجات حاصل کریں. یہی تصدیق و عمل صراط مستقیم کامل ہے، بخلاف ان کے جن کو نصیحت حاصل کرنے کی فکر ہی نہیں. ان کے واسطے نہ یہ کافی نہ دوسرے دلائل کافی. آگے ان ماننے والوں کی جزا کا ذکر ہے، جیسا نہ ماننے والوں کی سزا اوپر کئی جملوں میں مذکور ہے. بس ارشاد ہے کہ ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس پہنچ کر سلامتی یعنی امن و بقا کا گھر یعنی جنت ہے، اور اللہ ان سے محبت رکھتا ہے ان کے اعمال حسنہ کی وجہ سے، اور وہ دن یاد کرنے کے قابل ہے جس روز اللہ تعالی تمام خلائق کو جمع کریں گے، اور ان میں سے بالخصوص کفار کو حاضر کر کے ان میں جو شیاطین الجن ہیں ان سے توبیخاً کہا جاوے گا کہ اے جماعت جنات کی، تم نے انسانوں کے گمراہ کرنے میں بڑا حصہ لیا اور ان کو خوب بہکایا. اسی طرح انسانوں سے پوچھا جاوے گا الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان
غرض شیاطین الجن بھی اقرار کریں گے، اور جو انسان ان شیاطین جن کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وہ بھی اقرارن کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، آپ صحیح فرماتے ہیں، واقعی ہم میں ایک نے دوسرے سے اس ضلال و اضلال کے باب میں نفسانی فائدہ حاصل کیا تھا۔ چنانچہ گمراہ انسانوں کو اپنے عقائد کفریہ و شرکیہ میں لذت آتی ہے، اور گمراہ کنندہ شیاطین کو اس سے حظ ہوتا ہے کہ ہمارا کہنا چل گیا، اور فی الحقیقت ہم ان کے بہکانے سے قیامت کے منکر تھے، لیکن وہ انکار غلط ثابت ہوا، چنانچہ ہم اپنی اسی معین میعاد تک آ پہنچے جو آپ نے ہمارے لیے معین فرمائی، یعنی قیامت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ سب کفار جن و انس سے فرماویں گے کہ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جس میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہو گے، کوئی نکلنے کی سبیل و تدبیر نہیں۔ ہاں، اگر خدا ہی کو نکالنا منظور ہو تو دوسری بات ہے، لیکن یہ یقینی ہے کہ خدا بھی نہیں چاہے گا، اس لیے ہمیشہ رہا کرو۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بڑی حکمت والا اور بڑا علم والا ہے، علم سے سب کے جرائم معلوم کرتا ہے اور حکمت سے مناسب سزا دیتا ہے۔ معارف و مسائل۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یعنی یہ راستہ تیرے رب کا ہے سیدھا۔ اس میں لفظ ہاذا سے بقول ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن کی طرف اور بقول ابن عباس رضی اللہ عنہ اسلام کی طرف اشارہ ہے۔ معنی یہ ہے کہ یہ قرآن یا شریعت اسلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، یہ راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا ہے، یعنی ایسا راستہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے اپنی حکمت بالغہ سے تجویز فرمایا اور اس کو پسند کیا ہے۔ اس میں راستے کی اضافت و نسبت پروردگار کی طرف کر کے اس طرف اشارہ فرما دیا کہ قرآن اور اسلام کا جو دستور العمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، اس پر عمل کرنا کچھ اللہ تعالی کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے والوں کے فائدے کے لیے شان پروردگاری کے تقاضے کی بنا پر ہے۔ اس کے ذریعے انسان کی ایسی تربیت کرنا مقصود ہے جو اس کی دائمی فلاح و بہبود کی ضامن ہو۔ پھر اس میں لفظ رب کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص لطف و عنایت کا اظہار فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے یہ راستہ تجویز فرمایا ہے۔ اس نسبت کا لطف اہل ذوق ہی محسوس کر سکتے ہیں، اس نسبت کا لطف اہل ذوق ہی محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک بندے کو اپنے رب اور معبود کی طرف کوئی ادنا نسبت حاصل ہو جانا بھی اس کے لیے انتہائی فخر کی چیز ہے، اور اگر رب الارباب اور معبود کائنات اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کرے کہ میں تیرا ہوں تو اس کی قسمت کا کیا کہنا۔ حضرت حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ اسی مقام سے فرماتے ہیں، بندہ حسن بسد زبان گفت کے بندہ تمام، تو بزبان خود بگو کے بندہ نواز کیستی۔ اس کے بعد اس قرآنی راستے کا یہ حال لفظ مستقیمہ سے بیان کیا گیا کہ یہ راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اس میں بھی مستقیم کو صراط کی صفت کے طور پر لانے کے بجائے حال کے طریقے سے ذکر کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ جو راستہ پروردگار عالم کا تجویز کیا ہوا ہے اس میں بجز مستقیم اور سیدھا ہونے کے اور کوئی احتمال ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد فرمایا، قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون،
یعنی ہم نے نصیحت قبول کرنے والوں کے واسطے ان آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا ہے۔ فصلنا تفصیل سے بنا ہے۔ تفصیل کے اصل معنی یہ ہے کہ مضمون کا تجزیہ کر کے ایک ایک فصل کو الگ الگ بیان کیا جائے۔ اس طریقے پر پورا مضمون ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ اس لیے تفصیل کا حاصل صاف صاف بیان کرنا ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے بنیادی اور اصولی مسائل کو صاف صاف تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، جس میں کوئی اجمال یا ابہام باقی نہیں چھوڑا۔ اس میں لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ فرما کر یہ بتلا دیا کہ اگرچہ قرآنی ارشادات بالکل واضح اور صاف ہیں، لیکن ان سے فائدہ انہی لوگوں نے اٹھایا جو نصیحت حاصل کرنے کے قصد سے قرآن میں غور کرتے ہیں، ضد اور اناد یا آبائی رسوم کی تقلید جامد کے پردے ان کے درمیان حائل نہیں ہوتے۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، یعنی جن لوگوں کا اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ وہ قرآنی ہدایتوں کو خالی ذہن ہو کر نصیحت حاصل کرنے کے لیے دیکھتے اور سنتے ہیں اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر ان ہدایتوں کو قبول کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس دار السلام کا انعام موجود اور محفوظ ہے۔ اس میں لفظ دار کے معنی گھر اور سلام کے معنی تمام آفتوں، مصیبتوں اور محنتوں سے سلامتی کے ہیں۔ اس لیے دار السلام اس گھر کو کہا جا سکتا ہے جس میں کسی تکلیف و مشقت اور رنج و غم اور آفت و مصیبت کا گزر نہ ہو، اور وہ ظاہر ہے کہ جنت ہی ہو سکتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سلام اللہ جل شانہ کا نام ہے اور دار السلام کے معنی ہے اللہ کا گھر، اور ظاہر ہے کہ اللہ کا گھر امن و سلامتی کی جگہ ہوتی ہے، اس لیے حاصل معنی پھر بھی یہی ہو گئے کہ وہ گھر جس میں ہر طرح کا امن و سکون اور سلامتی و اطمینان ہو۔ جنت کو دار السلام فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ جنت ہی صرف وہ جگہ ہے جہاں انسان کو ہر قسم کی تکلیف، پریشانی اور اذیت اور ہر خلاف طبع چیز سے مکمل اور دائمی سلامتی حاصل ہوتی ہے، تو جو دنیا میں نہ کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو کبھی حاصل ہوئی اور نہ بڑے سے بڑے نبی و رسول کو، کیونکہ دنیا فانی کا یہ عالم ایسی مکمل اور دائمی راحت کا مقام ہی نہیں۔ اس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ ان نیک بخت لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس دار السلام ہے۔ رب کے پاس ہونے کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ دار السلام یہاں نقد نہیں ملتا، بلکہ جب وہ قیامت کے روز اپنے رب کے پاس جائیں گے اس وقت ملے گا۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ دار السلام کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا، رب کریم اس کا ضامن ہے اور اس کے پاس محفوظ ہے۔ اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس دار السلام کی نعمتوں اور راحتوں کو آج کوئی تصور میں بھی نہیں لا سکتا، رب ہی جانتا ہے جس کے پاس یہ خزانہ محفوظ ہے۔ اور اس دوسرے معنی کی روح سے اس دار السلام کا ملنا قیامت اور آخرت پر موقوف نہیں معلوم ہوتا، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رب کریم جس کو چاہیں اسی عالم میں دار السلام نصیب کر سکتے ہیں کہ تمام آفات اور مصائب سے امن نصیب فرما دیں، خواہ اس طرح کہ دنیا میں کوئی آفت و مصیبت ہی ان کو نہ پہنچے، جیسا کہ انبیاء سابقین اور اولیاء اللہ بھی اس کی نظائر موجود ہیں، اور یا اس طرح کے نعمائے آخرت کو ان کے سامنے مستحضر کر کے ان کی نگاہ کو ایسا حقیقت شناس بنا دیا گیا جس سے دنیا کی چند روزہ تکلیف و مصیبت ان کی نظروں میں حقیر، ناقابل التفات چیز نظر آنے لگتی ہے، مصائب کے پہاڑ بھی ان کے سامنے پرکاہ سے کم رہ جاتے ہیں۔ رنج راحت شد جو مطلب شد بزرگ
گرد گلا تو تیائے چشمے کا رگ. دنیا کی تکالیف کے بالمقابل جو انعامات ملنے والے ہیں وہ ان کے سامنے اس ایسے مستحضر ہو جاتے ہیں کہ یہ تکالیف بھی ان کو لذیذ معلوم ہونے لگتی ہیں اور یہ کوئی مستبعد نہیں. دیکھو آخرت کی دائمی نعمتیں تو بڑی چیز ہیں. یہ دنیا کی فانی اور چند روزہ راحت کا تصور انسان کے لیے کیسی کیسی محنت و مشقت کو لذیذ بنا دیتا ہے کہ سفارشیں اور رشوتیں پیش کر کے آزادی کی راحت کو قربان کرتا ہے اور نیند و آرام کو ختم کرنے والی ملازمت و مزدوری کی محنت کو شوق سے طلب کرتا ہے اور اس محنت کے مل جانے پر مسرور و شکر گزار ہوتا ہے کیونکہ اس کے سامنے 31 دن پورے ہو جانے کے بعد حاصل ہونے والی تنخواہ کی لذت ہوتی ہے. وہ لذت اس ملازمت و مزدوری کی سب تلخیوں کو لذیذ بنا دیتی ہے. قرآن کریم کی آیت وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ خدا تعالی سے ڈرنے والوں کو 2 جنتیں ملیں گی، ایک آخرت میں دوسری دنیا میں. دنیا کی جنت یہی ہوتی ہے کہ اول تو اس کے ہر کام میں اللہ تعالی کی مدد شامل ہوتی ہے، ہر کام آسان ہوتا نظر آتا ہے اور کبھی چند روزہ تکلیف و مشقت یا ناکامی بھی ہوتی ہے تو نعمائے آخرت کے مقابلے میں وہ بھی ان کو لذیذ نظر آتی ہے، جس سے یہ تکلیف بھی راحت کی صورت اختیار کر لیتی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں نیک لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس دارالسلام ہونے کا جو ذکر ہے وہ دارالسلام آخرت میں تو یقینی اور متعین ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں بھی ان کو دارالسلام کا لطف دے دیا جائے. آخر آیت میں ارشاد فرمایا وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی ان کے اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کا متولی اور متکفل ہو اور ناصر و مددگار ہو جاتا ہے، ان کی سب مشکلات آسان ہو جاتی ہیں. تیسری آیت میں میدان حشر کے اندر تمام جنات اور انسانوں کو جمع کرنے کے بعد دونوں گروہوں سے ایک سوال و جواب کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ شیاطین اور جن کو خطاب کر کے ان کے جرم کا اظہار اس طرح فرمائیں گے کہ تم نے انسانوں کی گمراہی میں بڑا حصہ لیا ہے. اس کے جواب میں جنات کیا کہیں گے؟ قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا. ظاہر یہی ہے کہ علیم و خبیر کے سامنے اقرار کرنے کے سوا چارہ کیا ہے، مگر ان کا اقرار ذکر نہ کرنے میں یہ اشارہ ہے کہ اس سوال پر وہ ایسے مبہوت ہو جائیں گے کہ جواب کے لیے زبان نہ اٹھ سکے گی. اس کے بعد شیاطین الانس یعنی وہ لوگ جو دنیا میں شیطانوں کے تابع رہے، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کی گمراہی کا سبب بنتے رہے، ان لوگوں کی طرف سے بارگاہ احکم الحاکمین میں ایک جواب ذکر کیا گیا ہے. اگرچہ سوال شیاطین الانس سے نہیں کیا گیا مگر ضمنی طور پر گویا وہ بھی مخاطب تھے، کیونکہ انہوں نے بھی گمراہی پھیلانے کا وہی کام کیا تھا جو شیاطین الجن کا کام تھا. اس ضمنی خطاب کی وجہ سے ان لوگوں نے جواب دیا، مگر ظاہر یہ ہے کہ خود انسان نما شیطانوں سے بھی سوال ہوگا، جس کا ذکر صراحتاً اگرچہ یہاں نہیں ہے مگر سورہ یاسین کی آیت میں مذکور ہے أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، یعنی اے بنی آدم کیا ہم نے تم سے رسولوں کے واسطے سے یہ نہ کہا تھا کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا، جس سے معلوم ہوا کہ انسانی شیطانوں سے بھی اس موقع پر سوال ہوگا اور وہ جواب میں اقرار کریں گے کہ بے شک ہم سے یہ جرم سرزد ہوا کہ ہم نے شیطانوں کی بات مانی، اور یہ کہیں گے کہ بے شک جنی شیطان نے ہم سے اور ہم نے ان سے دوستانہ تعلقات رکھ کر ایک دوسرے سے نفع حاصل کیا. انسانی شیطانوں نے تو ان سے یہ فائدہ حاصل کیا کہ دنیا کی لذتیں حاصل کرنے کی راہیں سیکھی، اور کہیں کہیں جنات شیاطین کی دہائی دے کر یا کسی دوسرے طریق سے ان سے امداد بھی حاصل کی. جیسے بت پرست ہندوؤں میں بلکہ بہت سے جاہل مسلمانوں میں بھی ایسے طریقے معروف ہیں جن کے ذریعے شیاطین اور جنات سے بعض کاموں میں امداد کو اپنے تابع بنانے میں جن کے ذریعے شیاطین اور جنات سے بعض کاموں میں امداد لے سکتے ہیں.
جیسے بت پرست ہندوؤں میں بلکہ بہت سے جاہل مسلمانوں میں بھی ایسے طریقے معروف ہیں جن کے ذریعے شیاطین اور جنات سے بعض کاموں میں امداد لے سکتے ہیں، اور جنی شیطانوں نے انسانوں سے یہ فائدہ حاصل کیا کہ ان کی بات مانی گئی اور یہ انسان کو اپنے تابع بنانے میں کامیاب ہو گئے، یہاں تک کہ وہ موت اور آخرت کو بھول بیٹھے۔ اور اس وقت ان لوگوں نے اقرار کیا کہ جس موت اور آخرت کو ہم شیطان کے بہکانے سے بھول بیٹھے تھے اب وہ سامنے آ گئی۔ اس پر حق تعالی جل شانہ کا ارشاد ہوگا النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ ان ربک حکیم علیم، یعنی تم دونوں گروہوں کے جرم کی سزا اب یہ ہے کہ تمہارا ٹھکانہ آگ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے، مگر یہ کہ اللہ تعالی ہی اس سے کسی کو نکالنا چاہے۔ لیکن دوسری نصوص میں قرآن شاہد ہے کہ اللہ تعالی بھی نہیں چاہے گا، اس لیے ہمیشہ ہی رہنا پڑے گا۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اور اسی طرح ہم ساتھ ملا دیں گے گناہگاروں کو ایک دوسرے سے ان کے اعمال کے سبب۔ اے جماعت جنوں کی اور انسانوں کی، کیا نہیں پہنچے تھے تمہارے پاس رسول تم ہی میں کہ سناتے تھے تم کو میرے حکم اور ڈراتے تھے تم کو اس دن کے پیش آنے سے؟ کہیں گے کہ ہم نے اقرار کر لیا اپنے گناہ کا، اور ان کو دھوکہ دیا دنیا کی زندگی نے، اور قائل ہو گئے اپنے اوپر اس بات کے کہ وہ کافر تھے۔ یہ اس واسطے کہ تیرا رب ہلاک کرنے والا نہیں بستیوں کو ان کے ظلم پر، اور وہاں کے لوگ بے خبر ہوں، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں ان کے عمل کے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ان کے کام سے۔ خلاصہ تفسیر، اور جس طرح دنیا میں گمراہی کے لحاظ سے سب میں تعلق و قرب تھا، اسی طرح دوزخ میں بعض کفار کو بعض کے قریب اور مجتمع رکھیں گے ان کے اعمال کفریہ کے سبب۔ یہ خطاب مذکور تو جن و انس کو باعتبار ان کے احوال متعلقہ باہم نگر کے تھا، آگے ہر ایک کو باعتبار احوال متعلقہ بذات خاص کے خطاب ہے کہ اے جماعت جنات اور انسانوں کی، ہاں یہ تو بتلاؤ جو تم کفر و انکار کرتے رہے تو کیا تمہارے پاس تم ہی میں کے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکام متعلق عقائد و اعمال کے بیان کیا کرتے تھے اور تم کو اس آج کے دن کے وقوع کی خبر دیا کرتے تھے؟ پھر کیا وجہ کہ تم کفر و انکار سے باز نہ آئے؟ وہ سب عرض کریں گے کہ ہم سب اپنے اوپر جرم کا اقرار کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی وجہ عذر اور برات کی نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ان کو اس مصیبت کے پیش آنے کا سبب بتلاتے ہیں اور ان کو یہاں دنیاوی زندگانی میں
دھول میں ڈال رکھا ہے کہ دنیاوی لذات کو مقصود اعظم سمجھ رکھا ہے، آخرت کی فکر ہی نہیں۔ اور اس کا ثمرہ یہ ہوا کہ وہاں یہ لوگ مقر ہوں گے کہ وہ یعنی ہم کافر تھے اور غلطی پر تھے، مگر وہاں کے اقرار سے کیا ہوتا ہے؟ اگر دنیا میں ذرا غفلت دور کر دیں تو اس روز بد کا کیوں سامنا ہو۔ آگے رسولوں کے بھیجنے میں جس کا اوپر ذکر تھا، اپنی رحمت کا اظہار فرماتے ہیں کہ یہ رسولوں کا بھیجنا اس وجہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کسی بستی والوں کو ان کے کفر کے سبب دنیا میں بھی ایسی حالت میں ہلاک نہیں کرتا کہ اس بستی کے رہنے والے احکام الہیہ سے بوجہ رسولوں کے نہ آنے کے بے خبر ہوں۔ بس عذاب آخرت کے اشد ہے بدرجہ اولا نہ ہوتا، اس لیے رسولوں کو بھیجتے ہیں تاکہ ان کو جرائم کی اطلاع ہو جاوے، پھر جس کو عذاب ہو استحقاق کی وجہ سے ہو۔ چنانچہ آگے فرماتے ہیں، اور جب رسول آ گئے اور اطلاع ہو گئی، پھر جیسا جیسا کوئی کرے گا، ہر ایک کے لیے جن و انس صالح و طالح میں سے جزا و سزا کے ویسے ہی درجے ملیں گے ان اعمال کے سبب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ معارف و مسائل۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں لفظ نولی کے عربی لغت کے اعتبار سے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، ایک ملا دینے اور قریب کر دینے کے، اور دوسرے مسلط کر دینے کے۔ ائمہ تفسیر صحابہ و تابعین میں سے بھی دونوں طرح کی روایات میں اس کی تفسیر منقول ہے۔ محشر میں لوگوں کی جماعتیں اعمال و اخلاق کی بنیاد پر ہوں گی، دنیاوی تعلقات کی بنیاد پر نہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے پہلا ترجمہ اختیار کر کے آیت کا یہ مطلب قرار دیا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے یہاں اجتماعی وحدتیں یعنی لوگوں کی جماعتیں اور پارٹیاں نسلی یا وطنی یا رنگ و زبان کی بنا پر نہیں، بلکہ اعمال و اخلاق کے اعتبار سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار مسلمان جہاں کہیں ہوگا وہ مسلمانوں کا ساتھی ہوگا، اور نافرمان کافر جہاں کہیں ہوگا وہ کافروں کا ساتھی ہوگا، خواہ ان کی نسل اور نسب میں، وطن اور زبان میں، رنگ اور معاشرت میں کتنا ہی بعد اور اختلاف ہو۔ پھر مسلمانوں میں بھی نیک دینداروں کے ساتھ ہوگا، اور گناہگار بد کرداروں کے ساتھ لگا دیا جائے گا۔ سورہ کورت میں جو ارشاد ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ یعنی لوگوں کے جوڑ اور جماعتیں بنا دی جائیں گی، اس کا یہی مطلب ہے کہ اعمال و اخلاق کے اعتبار سے اہل محشر مختلف جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ ایک قسم کے اعمال نیک یا بد کرنے والے کے ساتھ کر دیے جائیں گے، نیک آدمی نیکوں کے ساتھ جنت میں، اور دوسرے بد کرداروں کے ساتھ جہنم میں پہنچا دیا جائے گا۔ اور اس مضمون کی توثیق کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی آیت احشروا الذین ظلموا وازواجہم سے استدلال فرمایا، جس کا مضمون یہی ہے کہ قیامت کے دن حکم ہوگا کہ ظالموں کو اور ان کے مناسب عمل کرنے والوں کو جہنم میں لے جاؤ۔ خلاصہ مضمون آیت مذکورہ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض ظالموں کو دوسرے ظالموں کا ساتھی بنا کر ایک جماعت کر دیں گے، اگرچہ نسلی اور وطنی اعتبار سے ان میں کتنی بھی دوری ہو۔ اور ایک دوسری آیت میں یہ بات بھی واضح طور پر بیان فرما دی ہے کہ محشر میں یہ دنیاوی اور رسمی اتحاد جو آج لوگوں میں نسل، وطن، رنگ، زبان وغیرہ کی بنیادوں پر قائم ہے، یہ سب یکسر ٹوٹ جائیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو جو لوگ آپس میں متحد اور متفق ہیں وہ متفرق ہو جائیں گے۔ دنیا میں بھی اعمال و اخلاق کا اجتماعی معاملات میں اثر۔
اور یہ موجودہ رشتوں، نعتوں اور رسمی تنظیموں کا کٹ جانا روز قیامت میں تو واضح اور مکمل طور پر سب کے سامنے آ ہی جائے گا، مگر دنیا میں بھی اس کا ایک ادنا سا نمونہ ہر جگہ پایا جاتا ہے کہ نیک آدمی کو نیکوں سے مناسبت ہوتی ہے، انہی کی جماعت اور سوسائٹی سے وابستہ ہوتا ہے، اور اس طرح نیک کاموں میں اس کے لیے راستے کھلتے نظر آتے ہیں اور ارادہ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح بد کردار کو اپنے ہی جیسے بد کرداروں سے تعلق اور انس ہوتا ہے، وہ انہی میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اور ان کی صحبت سے اس کی بدعملی و بدخلقی میں روز نیا اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور نیکی کے راستے سے اس کے سامنے سے اور نیکی کے راستے اس کے سامنے سے بند ہوتے جاتے ہیں۔ یہ اس کے برے عمل کی نقد سزا اسی دنیا میں ملتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نیک و بد اعمال کی ایک جزا سزا تو آخرت میں ملے گی، اور ایک جزا سزا نقد اسی دنیا میں اس طرح مل جاتی ہے کہ نیک آدمی کو رفقائے کار بھی نیک اور دیانتدار نصیب ہو جاتے ہیں، جو اس کے کام کو چار چاند لگا دیتے ہیں، اور برے اور بدنیت آدمی کو اعضاء و جوارح اور رفقائے کار بھی اسی جیسے ملتے ہیں، جو اس کو اور بھی زیادہ گہرے غار میں دھکیل دیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی کسی بادشاہ اور حاکم سے راضی ہوتے ہیں تو اس کو اچھے وزیر اور اچھا عملہ دے دیتے ہیں، جس سے اس کی حکومت کے سب کاروبار درست اور ترقی پذیر ہو جاتے ہیں، اور جب کسی سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں تو اس کو عملہ اور رفقائے کار برے ملتے ہیں، برے افسروں سے پالا پڑتا ہے، اور اگر وہ کوئی اچھا کام کرنے کا ارادہ بھی کرتا ہے تو اس پر قابو نہیں پاتا۔ ایک ظالم کو دوسرے ظالم کے ہاتھ سے سزا ملتی ہے۔ آیت مذکورہ کا یہ مفہوم ترجمے کے اعتبار سے ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ابن زید رضی اللہ عنہ، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے اس آیت کی تفسیر دوسرے ترجمے کے اعتبار سے یہ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض ظالموں کو دوسرے ظالموں پر مسلط کر دیتا ہے، اور اس طرح ایک ظالم کو دوسرے ظالم کے ہاتھ سے سزا دلوا دیتا ہے۔ یہ مضمون بھی اپنی جگہ صحیح و درست اور قرآن و حدیث کے دوسرے ارشادات کے مطابق ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کما تقولون کذالک یؤمر علیکم، یعنی جیسے تم ہوگے ویسے ہی حکام تم پر مسلط ہوں گے، یعنی جیسے تم ہوگے ویسے ہی حکام تم پر مسلط ہوں گے۔ تم ظالم و بدکار ہوگے تو تمہارے حاکم بھی ظالم و بدکار ہی ہوں گے، اور تم نیک عمل و نیک کردار ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے حکام نیک اور رحم دل منصف مزاج لوگوں کو بنا دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کا بھلا چاہتے ہیں تو ان پر بہترین حکام و عمرہ کا تسلط فرماتے ہیں، اور جب کسی قوم کا برا چاہتے ہیں تو ان پر بدترین حکام و سلاطین کو مسلط کر دیتے ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ فقہا نے اس آیت سے اس پر استدلال کیا ہے کہ جب رعیت اور عوام اللہ تعالیٰ سے منحرف ہو کر ظلم و جور میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ظالم حکام مسلط کر کے ان کے ہاتھوں ان کو سزا دلواتے ہیں۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ من اعان ظالما سلطہ اللہ علیہ، یعنی جو شخص کسی ظالم کے ظلم میں اس کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی ظالم کو اس کے ستانے کے لیے اس پر مسلط کر دیتے ہیں اور اسی کے ہاتھ سے اس کو سزا دلواتے ہیں۔ دوسری آیت میں ایک سوال و جواب کا ذکر ہے جو محشر میں جنات اور انسانوں کو مخاطب کر کے کیا جائے گا کہ تم جو کفر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئے اس کا کیا سبب ہے؟ کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں پہنچے جو تمہاری قوم میں سے تھے، جو میری آیات تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے اور آج کے دن کی حاضری اور حساب سے ڈراتے تھے؟ اس کے جواب میں ان سب کی طرف سے رسولوں کے آنے اور پیغام حق سنانے کا اور اس کے باوجود کفر و نافرمانی میں مبتلا ہونے کا اقرار ذکر کیا گیا ہے، اور ان کی طرف سے کوئی وجہ اور سبب اس غلط کاری کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ حق تعالی نے ہی اس کی وجہ یہ بتلائی ہے کہ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
یعنی ان لوگوں کو دنیا کی زندگی اور لذتوں نے دھوکے میں ڈال دیا کہ وہ اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، جو در حقیقت کچھ نہ تھا، اور انجام و عاقبت سے غافل ہو گئے۔ وقال اکبر مرحوم، تھی فقط غفلت ہی غفلت، عیش کا دن کچھ نہ تھا، ہم اسے سب کچھ سمجھتے تھے، وہ لیکن کچھ نہ تھا۔ اس آیت میں ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ بعض دوسری آیات میں تو یہ مذکور ہے کہ مشرکین سے جب محشر میں ان کے کفر و شرک کے متعلق سوال ہوگا تو وہ اپنے جرم سے مکر جائیں گے اور رب الارباب کے دربار میں قسم کھا کر یہ جھوٹ بولیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، یعنی قسم ہے ہمارے پروردگار اللہ تعالی کی کہ ہم مشرک ہرگز نہ تھے۔ اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے کفر و شرک کا ندامت کے ساتھ اقرار کر لیں گے۔ ان دونوں میں بظاہر تعارض اور اختلاف معلوم ہوتا ہے، مگر دوسری آیات میں اس کی تشریح و توضیح اس طرح موجود ہے کہ ابتدا میں جب ان سے سوال ہوگا تو مکر جائیں گے، مگر اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ان کی زبانیں بند کر دیں گے، ہاتھوں، پیروں اور دوسرے اعضاء سے گواہی لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے ان کو گویائی عطا ہوگی اور وہ صاف صاف اس کے سارے اعمال کا کچا چٹھا بیان کر دیں گے، اور اس وقت جن و انس کو یہ معلوم ہوگا کہ ہمارے ہاتھ، پاؤں اور کان اور زبان سب قدرت کے کارخانے کی خفیہ پولیس کے افراد تھے جنہوں نے سارے معاملات اور حالات کی سچی اور صحیح شہادت دے دی، تو اب ان کو انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہ رہے گی۔ اس وقت یہ سب لوگ صاف صاف اعتراف جرم کر لیں گے۔ کیا جنات میں بھی رسول ہوتے ہیں؟ دوسری بات اس جگہ قابل غور یہ ہے کہ اس آیت میں حق تعالی جل شانہ نے جنات اور انسان کی دونوں جماعتوں کو خطاب کر کے یہ فرمایا ہے کہ کیا ہمارے رسول تمہارے پاس نہیں پہنچے جو تمہاری ہی قوم سے تھے؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جس طرح انسانوں کے رسول انسان اور بشر بھیجے گئے ہیں، اسی طرح جنات کے رسول جنات کی قوم سے بھیجے گئے ہیں۔ اسی مسئلہ میں علماء تفسیر و حدیث کے اقوال، اس مسئلے میں علماء تفسیر و حدیث کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ رسول اور نبی صرف انسان ہی ہوئے اور ہوتے چلے آئے ہیں، جنات کی قوم میں سے کوئی شخص رسول بلا واسطہ نہیں ہوا، بلکہ ایسا ہوا ہے کہ انسانی رسول اور پیغمبر کا کلام اپنی قوم کو پہنچانے کے لیے جنات کی قوم میں کچھ لوگ ہوئے ہیں جو در حقیقت رسولوں کے قاصد اور پیغامبر ہوتے تھے۔ مجازی طور پر ان کو بھی رسول کہہ دیا جاتا ہے۔ ان حضرات کا استدلال قرآن مجید کی ان آیات سے ہے جن میں جنات کے ایسے اقوال مذکور ہیں کہ انہوں نے نبی کا کلام یا قرآن سن کر اپنی قوم کو پہنچایا۔ مثلا وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ، اور سورہ جن کی آیت فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وغیرہ۔ لیکن ایک جماعت علماء اس آیت کے ظاہری معنی کے اعتبار سے اس کی بھی قائل ہے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر گروہ کے رسول اسی گروہ میں سے ہوتے تھے۔ انسانوں کے مختلف طبقات میں انسانی رسول آتے تھے اور جنات کے مختلف طبقات میں جنات ہی میں سے رسول ہوتے تھے۔ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کے انسانوں اور جنات کا واحد رسول بنا کر بھیجا گیا، اور وہ بھی کسی ایک زمانے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک پیدا ہونے والے تمام جن و انس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب کے رسول و پیغمبر ہیں۔ ہندوؤں کے اوتار بھی عموماً جنات ہیں، ان میں کسی رسول و نبی ہونے کا احتمال۔ ائمہ تفسیر میں سے کلبی رحمت اللہ علیہ اور مجاہد رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے، اور قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں اسی قول کو اختیار فرماتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے جنات کے رسول
جنات ہی کی قوم میں سے ہوتے تھے، اور جبکہ یہ ثابت ہے کہ زمین پر انسان سے ہزاروں سال پہلے سے جنات آباد تھے اور وہ بھی انسانوں کی طرح احکام شرع کے مکلف ہیں، تو از روئے عقل و شرع ضروری ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے والے رسول و پیغمبر ہوں۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہندوستان کے ہندو جو اپنی وید کی تاریخ ہزارہا سال پہلے کی بتلاتے ہیں اور اپنے مقتدا و بزرگ جن کو وہ اوتار کہتے ہیں اسی زمانے کے لوگوں کو بتاتے ہیں، کچھ بعید نہیں کہ وہ یہی جنات کے رسول و پیغمبر ہوں اور انہی کی لائی ہوئی ہدایات کسی کتاب کی صورت میں جمع کی گئی ہو۔ ہندوؤں کے اوتاروں کی جو تصویریں اور مورتیاں مندروں میں رکھی جاتی ہیں وہ بھی اسی انداز کی ہیں کہ کسی کے کئی چہرے ہیں، کسی کے بہت سے ہاتھ پاؤں ہیں، کسی کے ہاتھی کی طرح سونڈ ہے، جو عام انسانی شکلوں سے بہت مختلف ہیں، اور جنات کا ایسی شکلوں میں متشکل ہونا کچھ مستبعد نہیں۔ اس لیے کچھ بعید نہیں کہ ان کے اوتار جنات کی قوم میں آئے ہوئے رسول یا ان کے نائب ہوں، اور ان کی کتاب بھی ان کی ہدایت کا مجموعہ ہو۔ پھر رفتہ رفتہ جیسے دوسری کتابوں میں تحریف ہو گئی، اس میں بھی تحریف کر کے شرک و بت پرستی داخل کر دی گئی، اور بہرحال اگر وہ اصل کتاب اور رسول جن کی صحیح ہدایات بھی موجود ہوتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت عامہ کے بعد وہ بھی منسوخ اور ناقابل عمل ہی ہو جاتی، اور مسخ و محرف ہونے کے بعد تو اس کا ناقابل عمل ہونا خود ہی واضح ہے۔ تیسری آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ انسانوں اور جنات میں رسول بھیجنا اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف اور رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ کسی قوم پر ویسے ہی عذاب نہیں بھیج دیتے جب تک کہ ان کو پہلے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بیدار نہ کر دیا جائے اور ہدایت کی روشنی ان کے لیے نہ بھیج دی جائے۔ چوتھی آیت کا مفہوم واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسانوں اور جنات میں ہر طبقے کے لوگوں کے درجات مقرر ہیں، اور یہ درجات ان کے اعمال ہی کے مطابق رکھے گئے، ان میں سے ہر ایک کی جزا و سزا انہی اعمال کے پیمانے کے مطابق ہوگی۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور تیرا رب بے پرواہ ہے، رحمت والا، اگر چاہے تو تم کو لے جاوے اور تمہارے پیچھے قائم کر دے جس کو چاہے، جیسا کہ تم کو پیدا کیا اوروں کی اولاد سے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے اور تم عاجز نہیں کر سکتے، تو کہہ دے اے لوگو تم کام کرتے رہو اپنی جگہ پر، میں بھی کام کرتا ہوں، سو ان قریب جان لوگے تم کہ کس کو ملتا ہے عاقبت کا گھر۔ بالیقین بھلا نہ ہوگا ظالموں کا،
اور ٹھہراتے ہیں اللہ کا اس کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مواشی میں ایک حصہ، پھر کہتے ہیں یہ حصہ اللہ کا ہے اپنے خیال میں اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے، سو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہے وہ تو نہیں پہنچتا اللہ کی طرف، اور جو اللہ کا ہے وہ پہنچ جاتا ہے ان کے شریکوں کی طرف۔ کیا ہی برا انصاف کرتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب رسولوں کو کچھ اس لیے نہیں بھیجتا کہ نعوذ باللہ وہ محتاج عبادت ہے، وہ تو بالکل غنی ہے، بلکہ اس لیے بھیجتا ہے کہ وہ رحمت والا بھی ہے۔ اپنی رحمت سے رسولوں کو بھیجا تاکہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو منافع و مضار، نقصان دینے والی چیزیں معلوم ہو جائیں، پھر منافع سے منتفع اور مضار سے محفوظ رہیں، سو اس میں بندوں ہی کا فائدہ ہے۔ اور باقی ان کا غنا تو ایسا ہے کہ اگر وہ چاہے تو تم سب کو دنیا سے دفعتاً اٹھا لے، اور تمہارے بعد جس مخلوق کو چاہے تمہاری جگہ دنیا میں آباد کر دے، جیسا اس کی نظیر پہلے سے موجود ہے کہ تم کو جو کہ اب موجود ہو ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے کہ ان کا کہیں پتہ نہیں اور تم ان کی جگہ موجود ہو، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، لیکن یہ سلسلہ تدریجاً قائم ہے۔ اگر ہم چاہیں دفعتاً بھی ایسا کر دیں، کیونکہ کسی کے ہونے نہ ہونے سے ہمارا کوئی کام اٹکا نہیں پڑا، بس ارسال رسول ہمارے احتیاج کی وجہ سے نہیں، تمہاری احتیاج کی وجہ سے ہے۔ تم کو چاہیے کہ ان کی تصدیق اور ان کا اتباع کر کے سعادت حاصل کرو اور کفر و انکار کے ضرر سے بچو، کیونکہ جس چیز کا رسولوں کی معرفت تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی قیامت و عذاب، وہ بے شک آنے والی چیز ہے، اور اگر احتمال ہو کہ وہ قیامت آوے مگر ہم کہیں بھاگ جائیں گے، ہاتھ نہ آئیں گے، جیسا دنیا میں حکام کا مجرم کبھی ایسا کر سکتا ہے، تو خوب سمجھ لو کہ تم خدا تعالی کو عاجز نہیں کر سکتے کہ اس کے ہاتھ نہ آؤ۔ اور اگر باوجود اقامت دلائل تعیین حق کے کسی کو اس میں کلام ہو کہ کفر ہی کا طریقہ اچھا ہے، اسلام کا برا ہے، پھر قیامت سے کیا اندیشہ، تو ایسے لوگوں کے جواب میں آپ اخیر بات یہ فرما دیجئے کہ اے میری قوم، تم جانو بہتر ہے تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، میں بھی اپنے طور پر عمل کر رہا ہوں، سو اب جلدی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے کہ اس عالم کے اعمال کا انجام کار کس کے لیے نافع ہوگا، ہمارے لیے یا تمہارے لیے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ حق تلفی کرنے والوں کو کبھی انجام میں فلاح نہ ہوگی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی حق تلفی ہے، اور یہ امر دلائل صحیحہ میں تھوڑا غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ طریقہ اسلام حق تلفی ہے یا طریقہ کفر، اور یہ امر دلائل صحیحہ میں تھوڑا غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ طریقہ اسلام حق تلفی ہے یا طریقہ کفر، اور جو دلائل میں بھی غور نہ کرے اس سے اتنا کہہ دینا بس ہے فسوف تعلمون، یعنی ان قریب تم اس عمل بد کا انجام جان لوگے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی وغیرہ اور مواشی پیدا کیے ہیں، ان مشرک لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کے نام کا مقرر کیا اور کچھ بتوں کے نام کا مقرر کیا، حالانکہ پیدا کرنے میں کوئی شریک نہیں، اور بجائے خود کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے جو کہ مہمانوں اور مساکین اور مسافر وغیرہ عام مصارف میں صرف ہوتا ہے، اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے جس کے مصارف خاص ہیں۔ پھر جو چیز ان کے معبودوں کے نام کی ہوتی ہے وہ تو اللہ نام کے حصے کی طرف نہیں پہنچتی، بلکہ اتفاقاً مل جانے سے بھی الگ نکال لی جاتی ہے، اور جو چیز اللہ کے نام کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کے نام کے حصے کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ انہوں نے کیا بری تجویز نکال رکھی ہے، کیونکہ اول تو اللہ کا پیدا کیا ہوا دوسرے کے نام کیوں جائے،
دوسرے پھر جتنا اللہ کا حصہ نکالا ہے اس میں سے بھی گھٹ جاوے، اور اگر غنا و احتیاج اس کا مبنا ہے تو محتاج مان کر معبود سمجھنا اور زیادہ حماقت ہے۔ معارف و مسائل، اس سے پہلی آیت میں یہ مذکور تھا کہ اللہ جل شانہ کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ جن و بشر کی ہر قوم میں اپنے رسول اور اپنی ہدایات بھیجی ہیں، اور جب تک رسولوں کے ذریعے ان کو پوری طرح متنبہ نہیں کر دیا گیا اس وقت تک ان کے کفر و شرک اور معصیت و نافرمانی پر ان کو کبھی سزا نہیں دی۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ رسولوں اور آسمانی کتابوں کے تمام سلسلے کچھ اس لیے نہیں تھے کہ رب العالمین کو ہماری عبادت اور اطاعت کی حاجت تھی یا اس کا کوئی کام ہماری اطاعت پر موقوف تھا، نہیں، وہ بالکل بے نیاز اور غنی ہے، مگر اس کے کامل استغنا اور بے نیازی کے ساتھ اس میں ایک صفت رحمت بھی ہے، اور سارے عالم کے وجود میں لانے پھر باقی رکھنے اور ان کی ظاہری اور باطنی موجودہ اور آئندہ تمام ضرورتوں کو بے مانگے پورا کرنے کا سبب بھی صفت رحمت ہے، ورنہ بیچارہ انسان اپنی ضروریات کو خود پیدا کرنے کے قابل تو کیا ہوتا، اس کو تو اپنی تمام ضروریات کے مانگنے کا بھی سلیقہ نہیں، خصوصاً نعمت وجود جو عطا کی گئی ہے اس کا تو بے مانگے ملنا بالکل ہی واضح ہے کہ کسی انسان نے کہیں اپنے پیدا ہونے کی دعا نہیں مانگی، اور نہ وجود سے پہلے دعا مانگنے کا کوئی تصور ہو سکتا ہے۔ اسی طرح انسان کی تخلیق جن اعضاء سے کی گئی ہے، آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، دل، دماغ، کیا یہ چیزیں کسی انسان نے مانگی تھی یا کہیں اس کو مانگنے کا شعور و سلیقہ تھا؟ کچھ نہیں۔ اللہ تعالی سب سے بے نیاز ہے، تخلیق کائنات صرف اس کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ بہرحال اس آیت میں ربک الغنی کے الفاظ سے رب الارباب کی بے نیازی بیان کرنے کے ساتھ ذو الرحمہ کا اضافہ کر کے یہ بتلا دیا کہ وہ اگرچہ تم سب سے بلکہ ساری کائنات سے بالکل مستغنی اور بے نیاز ہے، لیکن بے نیازی کے ساتھ وہ ذو الرحمہ یعنی رحمت والا بھی ہے۔ کسی انسان کو اللہ نے بے نیاز نہیں بنایا، اس میں بڑی حکمت ہے۔ انسان بے نیاز ہو جائے تو ظلم کرتا ہے، اور یہ اسی ذات پاک کا کمال ہے، ورنہ انسان کی عادت یہ ہے کہ اگر وہ دوسروں سے بے نیاز اور مستغنی ہو جائے تو اس کو دوسروں کے نفع نقصان اور رنج و راحت کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، بلکہ اسی حالت میں وہ دوسروں پر ظلم و جور کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں ارشاد ہے، ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، یعنی انسان جب اپنے آپ کو بے نیاز اور مستغنی پاتا ہے تو وہ سرکشی اور طغیانی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حق جل شانہ نے انسان کو ایسی ضروریات میں جکڑ دیا ہے جو دوسروں کی امداد کے بغیر پوری ہی نہیں ہو سکتی۔ بڑے سے بڑا بادشاہ اور حاکم نوکروں، چاکروں اور چپراسیوں کا محتاج ہے، بڑے سے بڑا مالدار اور مل آنر مزدوروں کا محتاج ہے۔ صبح کو جس طرح ایک مزدور اور رکشہ چلانے والا کچھ پیسے حاصل کر کے محتاجی دور کرنے کے لیے تلاش روزگار میں نکلتا ہے، ٹھیک اسی طرح بڑے مالدار جن کو اغنیا کہا جاتا ہے وہ مزدور اور رکشہ اور گاڑی سواری کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ قدرت نے سب کو محتاجی کی ایک زنجیر میں جکڑا ہوا ہے، ہر ایک دوسرے کا محتاج ہے، کسی کا کسی پر احسان نہیں، اور یہ نہ ہوتا تو نہ کوئی مالدار کسی کو ایک پیسہ دیتا اور نہ کوئی مزدور کسی کا ذرا سا بوجھ اٹھاتا۔ یہ تو صرف حق جل شانہ کی صفت کمال ہے کہ کمال استغنا اور بے نیازی کے باوجود وہ ذو الرحمہ یعنی رحمت والا ہے۔ اس جگہ ذو الرحمہ کے بجائے اگر رحمان یا رحیم کا لفظ لایا جاتا تب بھی مقصود کلام ادا ہو جاتا، لیکن غنی ہونے کے ساتھ صفت رحمت کے جوڑ کی خاص اہمیت ظاہر کرنے کے لیے عنوان ذو الرحمہ کا اختیار فرمایا گیا ہے کہ وہ غنی اور مکمل بے نیاز ہونے کے باوجود صفت رحمت بھی مکمل رکھتا ہے، اور یہی صفت رسولوں اور کتابوں کے بھیجنے کا اصل سبب ہے۔ اس کے بعد یہ بھی بتلا دیا کہ جس طرح اس کی رحمت عام اور تام ہے، اسی طرح اس کی قدرت ہر چیز اور ہر کام پر حاوی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو ایک آن میں فنا کر سکتا ہے، اور ساری مخلوق کے فنا کر دینے سے بھی اس کے کارخانے قدرت میں ادنا سا فرق نہیں آتا۔
پھر اگر وہ چاہے تو موجودہ ساری کائنات کو فنا کر کے ان کی جگہ دوسری مخلوق اسی طرح اسی آن میں پیدا کر کے کھڑی کر دے جس کی ایک نظیر انسان کے ہر دور میں اس کے سامنے رہتی ہے کہ آج جو کروڑوں انسان زمین کے چپے چپے پر آباد اور زندگی کے تمام شعبوں کے مختلف کاروبار کو چلا رہے ہیں، اگر اب سے 100 سال پہلے کی طرف غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس وقت بھی یہ دنیا اسی طرح آباد تھی اور سب کام چل رہے تھے، مگر موجودہ آباد کرنے والوں اور کام چلانے والوں میں سے کوئی نہ تھا۔ ایک دوسری قوم تھی جو آج زیر زمین ہے اور جس کا آج نام و نشان بھی نہیں ملتا، اور موجودہ دنیا اسی پہلے قوم کی نسل سے پیدا کی گئی ہے۔ ارشاد ہے تخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرین، یعنی اگر اللہ تعالی چاہیں تو تم سب کو لے جائیں۔ لے جانے سے مراد ایسا فنا کر دینا ہے کہ نام و نشان تک گم ہو جائے، اور اسی لیے یہاں ہلاک کرنے یا مار دینے کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ لے جانا ارشاد فرمایا، جس میں فنا محض اور بے نام و نشان کر دینے کی طرف اشارہ ہے۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ کے غنی اور بے نیاز ہونے کا، پھر صاحب رحمت ہونے کا، اور پھر قدرت کاملہ کے مالک ہونے کا بیان کرنے کے بعد دوسری آیت میں نافرمانوں اور حکم نہ ماننے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، یعنی اللہ تعالی نے تم کو جس عذاب سے ڈرایا ہے وہ ضرور آنے والا ہے اور تم سب مل کر بھی خدائی عذاب کو نہیں ٹال سکتے۔ تیسری آیت میں پھر ان کو غفلت سے چونکانے کا ایک دوسرا طریقہ اختیار کر کے ارشاد فرمایا قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل مکہ سے کہہ دیجئے کہ اے میری قوم، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو تمہیں اختیار ہے نہ مانو، اور اپنی حالت پر اپنے عقیدہ اور عناد کے مطابق عمل کرتے رہو، میں بھی اپنے عقیدے کے مطابق عمل کرتا رہوں گا، میرا اس میں کوئی نقصان نہیں، مگر ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ دار آخرت کی نجات اور فلاح کس کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ خوب سمجھ لو کہ ظالم یعنی حق تلفی کرنے والے کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ اور امام تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں اس طرف بھی اشارہ فرمایا کہ اس جگہ آیت میں من تکون له عاقبۃ الدار فرمایا ہے، عاقبۃ الدار الآخرہ نہیں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دار آخرت سے پہلے دار دنیا میں بھی انجام کار، فلاح و کامیابی اللہ کے نیک بندوں ہی کو حاصل ہوتی ہے، جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات اس پر شاہد ہیں کہ تھوڑے ہی عرصے میں تمام قوت و اقتدار والے مخالف ان کے سامنے ذلیل ہوئے اور ان کے ملک ان کے ہاتھوں پر فتح ہوئے۔ خود عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام جزیرہ عرب آپ کے زیر نگین آ گیا، یمن اور بحرین سے لے کر حدود شام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت پھیل گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھوں تقریباً پوری دنیا اسلام کے جھنڈے تلے آ گئی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوا، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، یعنی اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں غالب آؤں گا اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ اور دوسری آیت میں ارشاد ہے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، یعنی ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور ان لوگوں کی
جو ایمان لائے اس دنیا میں بھی اور اس دن میں بھی، جبکہ اعمال کے حساب پر گواہی دینے والے گواہی پر کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن۔ چوتھی آیت میں مشرکین عرب کی ایک خاص گمراہی اور غلط کاری پر تنبیہ فرمائی گئی ہے۔ عرب کی عادت یہ تھی کہ کھیتی اور باغات سے نیز تجارتوں سے جو کچھ پیداوار ہوتی تھی، اس میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے اور ایک حصہ اپنے بتوں کے لیے نکالا کرتے تھے۔ اللہ کے نام کا حصہ غرباء و فقراء و مساکین پر خرچ کرتے اور بتوں کے نام کا حصہ بت خانے کے پجاریوں اور نگہبانوں پر صرف کیا کرتے تھے۔ اول تو یہی ظلم کچھ کم نہ تھا کہ ساری چیزیں پیدا تو خدا تعالی نے فرمائی اور ہر چیز کی پیداوار اس نے عطا فرمائی، پھر اس کی دی ہوئی چیزوں میں بتوں کو شریک کر دیا۔ اس پر مزید ستم بر ستم یہ تھا کہ اگر کبھی پیداوار میں کچھ کمی آ جائے تو اس کمی کو اللہ کے حصے پر یہ کہہ کر ڈال دیتے کہ اللہ تعالیٰ تو مستغنی ہے، وہ ہماری چیزوں کا محتاج نہیں، اور بتوں کا حصہ بھی پورا کر لیتے اور خود اپنے استعمال کا حصہ بھی۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ بتوں کے حصے میں سے یا اپنے حصے میں سے کوئی چیز اللہ کے حصے میں پڑ جاتی تو اس کو حساب پورا کرنے کے لیے اس میں سے نکال لیتے تھے۔ اور اگر کبھی معاملہ برعکس ہو جائے کہ اللہ کا اس کے حصے میں سے کوئی چیز اپنے حصے یا بتوں کے حصے میں پڑ جائے تو اس کو وہیں رہنے دیتے اور یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اس کے حصے میں سے کچھ کم بھی ہو جائے تو حرج نہیں۔ قرآن کریم نے ان کی اس گمراہی اور غلط کاری کو ذکر کر کے فرمایا ساء ما یحکمون، یعنی ان لوگوں کا یہ فیصلہ کس قدر برا اور بھونڈا ہے کہ جس نے ان کو اور ان کی ساری چیزوں کو پیدا کیا، اول تو اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کر دیا، پھر اس کے حصے کو بھی دوسری طرف مختلف بہانوں سے منتقل کر دیا۔ کافروں کی اس تنبیہ میں مسلمانوں کے لیے عبرت۔ یہ تو مشرکین عرب کی ایک گمراہی اور غلط روش پر تنبیہ کی گئی ہے، اس کے ساتھ اس کے ضمن میں ان مسلمانوں کے لیے بھی ایک تعزیانہ عبرت ہے جو اللہ کی دی ہوئی زندگانی اور اس کے بخشے ہوئے اعضاء و جوارح کی پوری توانائی کو مختلف حصوں میں بانٹتے ہیں۔ عمر اور وقت کا ایک حصہ اللہ اور اس کی عبادت کے لیے مخصوص کرتے ہیں، حالانکہ حق تو اس کا یہ تھا کہ عمر کے سارے اوقات اور لمحات اسی کی عبادت اور طاعت کے لیے وقف ہوتے۔ انسانی ضرورتوں اور مجبوریوں کے لیے اس میں سے کوئی وقت اپنے لیے بھی نکال لیتے، اور حق تو یہ ہے کہ پھر بھی اس کا حق شکر ادا نہ ہوتا۔ مگر یہاں تو حالت ہماری یہ ہے کہ دن رات کے 24 گھنٹوں میں سے اگر ہم کوئی وقت اللہ کی یاد اور عبادت کے لیے مقرر بھی کر لیتے ہیں تو جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے اس میں نہ اپنے کاروبار میں کوئی حرج ڈالا جاتا ہے نہ آرام کے اوقات میں۔ سارا نزلہ اس وقت پر پڑتا ہے جو نماز، تلاوت یا عبادت کے لیے مقرر کیا تھا۔ کوئی کام پیش آوے یا بیماری یا کوئی دوسری ضرورت تو سب سے پہلے اس کا اثر اس وقت پر پڑتا ہے جو ہم نے ذکر اللہ یا عبادت کے لیے مخصوص کیا تھا۔ یہ کیسا غلط فیصلہ اور کتنی ناشکری اور حق تلفی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور سب مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔